بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از نعیم مشتاق ہے. آج میں آپ کا تعارف ایک خاص کتاب سے کروانا چاہ رہا ہوں. اس خاص کتاب کے تعارف کی خاص وجہ بھی ہے کنٹینٹس میں. تو آئیے پہلے کتاب کے اندر جو کنٹینٹس ہیں جس کی وجہ سے میں اس کا تعارف چاہ رہا ہوں آپ سے ہو جائے، پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر اینڈ پہ بتاؤں گا یہ کتاب کن کی لکھی ہوئی ہے اور یہ آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے. تو جو خاص بات ہے جس نے میری توجہ پکڑی کہ اس میں ڈیفینیشن آف پرابلم ہے اور دوسرا ہے کہ پرابلم کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، پرابلم مینجمنٹ ہے. تو یہ جو چیز خاص طور پہ تھی جو ٹائٹل میں میری توجہ پکڑی کہ حقیقی مصیبت، ریئل پرابلم وہ ہے جو دین کو پہنچے، جو اسلام کے لیے یعنی اسلام کے عقیدے پہ حملہ ہو، کوئی ایسا فتنہ، کوئی ایسی پرابلم جس سے عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کی جائے اور اس خراب عقیدے کے ذریعے سوسائٹی میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. تو وہ حملہ یا وہ فتنہ جو دین اسلام کے اندر اٹھانے کی کوشش کی جائے، اللہ کے نزدیک حقیقی مصیبت وہ ہے. آپ کے اور میرے جو پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. یہ پیج 27 ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کا انہوں نے مطلب کیا نکالا ہے. اب یہ دیکھیے بڑی خوبصورت سی عبارت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل اور نقصان دہ مصیبت وہ ہے جو دین کو پہنچے، اس لیے باری تعالیٰ کی چوکھٹ پر پناہ لے کر اس دین کو نقصان دینے والی مصیبت سے محفوظ رہنے کی ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے. رہے وہ مصائب جو دین کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے تو وہ حقیقت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں مصیبتیں نہیں ہوتی، مصائب نہیں ہوتے. ان میں سے تو کچھ تو ایسے ہیں جو رحمانی تنبیہ و فہمائش کی حیثیت رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ صرف انڈیکیٹ کرنے آتے ہیں آپ کو مصیبتیں چھوٹی تاکہ آپ بڑی مصیبت سے بچ سکیں، اور اس کی مثال انہوں نے بڑی شاندار دی ہے. اور اس مثال میں کہتے ہیں پھر میں آپ کو اوپر لے جاؤں کیمرے کو. وہ کہتے ہیں جس طرح ایک چرواہا کسی دوسرے کے کھیت میں گھس جانے والی بکری کو پتھر مارتا ہے تو بکری سمجھ جاتی ہے کہ یہ پتھر مجھے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے اور نقصان سے بچانے کے لیے آیا ہے، اور وہ راضی خوشی اپنی چراگاہ میں واپس آ جاتی ہے. اسی طرح بہت سے ظاہری مصائب ایسے ہیں جو کہ دراصل الہی تنبیہات ہیں، تاکہ جو مصیبتیں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں وہ اس پرپز کے لیے ہوتی ہیں کہ ان سے تنبیہ مقصود ہوتی ہے کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں اللہ نے اس راستے پہ کوئی مصیبت نازل کر دی تاکہ اس راستے کے اینڈ پہ جو بڑی مصیبت آپ کی منتظر تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا دیا. اور ایک اور بات جو بڑی ایمان افروز تھی، ہم اکثر حضرت ایوب علیہ السلام کا پڑھتے آئے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بہت زیادہ بیماری میں تھے تو اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتے تھے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ بیماری سے تنگ آ کر شفا کی دعا کرتے تھے. مگر اس میں بڑا شاندار نقطہ ہے ایمان افروز، وہ یہ تھا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنی مناجات میں خود اپنی ذات کی راحت اور آسائش کے لیے نہیں پکارا تھا، بلکہ جب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مرض ذکر لسان و فکر قلب کے لیے رکاوٹ بن گیا تو انہوں نے وظیفہ عبودیت کی خاطر شفا کے لیے دعا کی. یعنی بیماری اس حد تک پہنچ گئی کہ زبان ہلانے سے اور دل میں جو توجہ ہے، فوکس ہے، وہ ڈسٹرب ہوا تو شفا کس لیے دعا مانگی تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو وظائف کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اس ذکر کو جاری رکھ سکیں. تو اپنی ذات کے لیے شفا نہیں مانگی بلکہ اللہ کے ذکر میں جو رکاوٹ آ گئی تھی اس ذکر کی رکاوٹ کو دور کر کے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے. اور پھر وہ بھی فرماتے ہیں مصنف کہ جب آپ کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی مادی امراض آ جائیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور گریہ زاری کرنا چاہیے. اب یہ ایٹیٹیوڈ مینجمنٹ کی بات آ رہی ہے، پازیٹیو مینجمنٹ کی، کہ یہ گریہ زاری اعتراض اور شکوہ شکایت کے انداز میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عاجزی و درماندگی کا اظہار کرتے ہوئے اور مدد طلبی کے انداز میں اس کی پناہ میں آ جائیں. یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے اپنی ہیوملٹی شو کرتے ہوئے، اپنی عجز و انکساری شو کرتے ہوئے، مگر یہ شکوہ شکایت کی دعا نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ انہوں نے ایٹیٹیوڈ مینجمنٹ کا بھی دیا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ مصیبتوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے مصنف نے یہ بڑی شاندار بات کی ہے. وہ کہتے ہیں انسان جب بھی کسی مادی مصیبت کو بڑا سمجھے گا وہ بڑی ہو جائے گی، اور جب بھی اسے چھوٹا سمجھے گا وہ چھوٹی ہو جائے گی. یعنی یہ کلینکل سائیکالوجی اس کو کہہ لیجئے، آپ سوشل سائیکالوجی کہہ لیجئے، سائیکالوجی کا جو مغز ہے ہیومن سائیکالوجی کا وہ اس جملے کے اندر ہے کہ یہ سارا بیسکلی امیجینیشن کی مینجمنٹ ہے،
تھاٹ پروسیس کی مینجمنٹ ہے کہ اس مصیبت کو آپ کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں. جس طرح سے پرسیو کریں گے اسی طرح کے آگے معاملہ سے آپ کا ہوگا فیس کریں گے. اور وہ بڑی شاندار آگے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو ہمارے مادی علائم و مصائب ہیں کہ اگر انسان ان کو زیادہ اہمیت دے گا اور انہیں بڑا سمجھے گا تو وہ بڑے ہوتے جائیں گے, اور غم و انداز کی وجہ سے بڑھتے بڑھتے جسم سے آگے بڑھ کر اپنی جڑیں دل میں مضبوط کر لیں گے, اور وہاں وہ معنوی مصیبت کا نتیجہ دیں گے, اور پھر اس معنوی مصیبت کو اپنے مرکز بنا کر طول پکڑتے جائیں گے. تو یہ لفظ معنوی مصیبت کو میں نے ہائی لائٹ کیا, یہ بڑی شاندار ٹرمینالوجی ہے. یعنی اس ٹرم سے آپ کو ایک اور مصیبت کا بھی پتہ چلے گا جو اکثر ہمارے ہاں, یعنی مادی مصیبت جب کنسیپچول مصیبت میں کنورٹ ہوتی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اس کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں اپنے تھاٹ پروسیس میں کہ وہ فکری یعنی جسمانی بیماری سے فکری بیماری میں کنورٹ ہو کے مستقل دل میں رہتی ہے. تو اگر مادی پرابلم اور مادی جو بیماری ہے ختم بھی ہو جائے مگر وہ اپنے اثرات معنوی مصیبت کی شکل میں دل میں رہتے ہیں, اور یہاں سے پھر پرسنالٹی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور آگے چل کے پھر وہ اس کو کہتے ہیں بڑے شاندار ہیں, کہتے ہیں توکل کی مدد سے مصیبت کا سامنا کر کے مسکرایا کرو تاکہ خود مصیبت بھی مسکرا دے, کیونکہ مصیبت جو مسکرائے گی چھوٹی ہوتی چلی جائے گی اور تبدیل ہوتی جائے گی. جس طرح ہنسنے کے طفیل باہمی عداوت مصالحت کا روپ دھار جاتی ہے اور جھگڑا مزاح کا رنگ اختیار کر جاتا ہے, اور خوفناک دشمن کے سامنے مسکراہٹ سے ظلم زیادتی کمزور ہوتی ہوتی بالآخر منتہا ہو جاتی ہے, مصیبت کے سامنے بھی یہی رویہ اختیار کر کے اور توکل کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دائرے سے باہر نکل جانا چاہیے. تو آپ دیکھیں کتنی مفید سادہ سی ایڈوائز ہے. یہ سارے کا سارا سائیکالوجی مینجمنٹ ہے, ایٹیٹیوڈ مینجمنٹ ہے, تھاٹ پروسیس کا مینجمنٹ ہے, یہ ساری کی ساری کلینکل سائیکالوجی ہے آپ کی. یہ پرابلم مینجمنٹ کے جو پرنسپل اصولز ہیں انگریزی کی کتابوں میں وہ سارے کے سارے انہوں نے بیان کر دیے. تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے, آپ اس کے طرز تحریر سے بھی سمجھ جائیں گے, اس کی جو لاجیکل سٹرینتھ ہے اس کتاب کے اندر جو مصنف نے دی ہے آپ اس سے بھی انجوائے کریں گے. تو میں آپ کو اس کا تعارف کروا دیتا ہوں بیسیکلی کتاب کا. یہ رسائل نور ہیں اور اس کا یہ لمحات ہے بدیع الزمان سعید نورسی, یہ ترکی کے اسکالر ہیں, اور یہ ان کی بیسیکلی عربی میں کتابیں تھیں, اب ان کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہے. تو یہ میرے پاس اردو کا ایڈیشن ہے, اردو ترجمہ ہے اس کا, اور اس کو پاک نور فاؤنڈیشن والوں نے چھاپا ہے, اور یہ ان کے دسمبر 2015 کا ایڈیشن میرے سامنے ہے. یہ 1200 روپے اس کی قیمت ہے, اور آپ یہ ان کے ایڈریسز ہیں, اگر آپ ان سے منگوانا چاہیں ڈائریکٹلی میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. اور یہ غالباً پورے سیٹ کی قیمت ہے شاید 1200, کیونکہ یہ ایک ہی بک ہے چھوٹی سی, یہ دیکھیں. تو یہ مجھے غالباً 400 یا 500 کی اتنی کی راؤنڈ باؤنڈ ملے گی, یہ 1200 کی نہیں, بہرحال یہ شاید پورے سیٹ کی قیمت ہے. بہرحال آپ یہ اس کا ایڈریس ہے, تو یہ آپ ضرور پڑھیے گا. اور بھی اس میں بہت شاندار دیکھیں سارا ہے. اور بدیع الزمان سعید نورسی جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا اور کمال اتاترک نئے ترکی کی بنیاد رکھ رہے تھے, اس وقت یہ بزرگ ہوئے تھے, اور انہوں نے ساری عمر خدمت اسلام کے لیے شادی نہیں کی تھی, اور پھر یہ بہت ان کا اسلام کے اوپر کام ہے. اور ان کی جب وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر قبر انور ان کی ابھی نامعلوم ہے کس جگہ پہ ہے, مگر یہ بہت بڑے مجذوب صوفی اور بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں. ان کی تحریروں سے آپ یعنی اس وقت جس دور میں یہ تھے اس وقت جو مسلمان یوتھ تھی اس کے اوپر سیکولر فورسز کا بڑا حملہ تھا اسلام کو مٹانے کے لیے, نئے ترکی کی بنیاد رکھنے کے لیے, اسلام کو ممنوع ثابت کرنے کے. تو انہوں نے ساری ڈسکشنز اپنی کتابوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں انٹلیکچول بیسس کے اوپر اس وقت کی یوتھ کو سنبھالا دیا, اور اسلام کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ اور کمٹمنٹ کو مینٹین رکھا. تو آج اسلام جو ترکی میں آپ کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی کنٹریبیوشن بدیع الزمان سعید نورسی صاحب کی بھی ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ اور باقی جگہوں پہ, تو آپ کو اس کو فردر ان کی آتھر کے حوالے سے ڈسکشن مل جائے گی. بٹ یہ ایک کتاب تھی, اور اس کو آپ سے شیئر کرنے کا خاص مقصد یہ تھا کہ جو پرابلم کی ڈیفینیشن تھی مجھے زندگی میں پہلی دفعہ یہ پڑھنے کو ملی ہے کہ پرابلم وہ ہے جو دین اسلام پر کسی فتنے یا فساد کی شکل میں نازل ہو. ہماری اور آپ کی پرابلمز نہیں ہیں, یہ تنبیہات ہیں.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وارننگز ہیں کہ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان پرابلمس کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور اس رہنمائی کو حاصل کیسے کرنا ہے پرابلمز میں، وہ اس کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ سارے کا سارا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو آئی ہوپ یو لائک دس ون، اور باقی دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور انشاءاللہ باقی کتابوں کے تبصرے کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا۔ تھینک یو۔